الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم وقال علیہ السلام اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسم سرما کے حوالے سے چند باتیں گزشتہ جمعہ پہ عرض کی تھی اور اسی سے متعلق چند باتیں انشاءاللہ آج بھی عرض کرنی ہے، وہ جو ہمارے سے متعلقہ ہیں۔ چونکہ عام طور پر جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے موقع محل کے مطابق مسائل بیان ہوں جو ہم سے ریلیٹڈ ہوں یا جن کا فی الوقت موقع چل رہا ہو، تاکہ جو عمل کرنا چاہے، جس کو اللہ سمجھ دے دے، جس کو اللہ عمل کی توفیق دے دے، تو بآسانی عمل ہو سکے، وہ چاہے موسم سرما کے مسائل ہوں یا اس سے متعلقہ ہو، یا موسم گرما سے متعلق ہوں، یا کسی رمضان سے، کسی بھی حج روزہ عمرہ کسی بھی ٹاپک سے متعلق ہو۔ تو چونکہ سردی کا موسم ہے اور جو ہمیں مسائل پیش آتے ہیں، تبھی مسائل جو ہمارے اندر تقاضۂ بشریت اللہ نے رکھے ہیں۔ سردیوں کے اندر چونکہ طبیعت تھوڑا سا چینج ہوتی ہے، ٹھنڈک کی وجہ سے اندرونی جسم کے معاملات بھی چینج ہوتے ہیں، تو کسی کو بخار ہے، کسی کو زکام ہے، کسی کو چھینکیں ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے ہمیں آداب کا پتہ ہونا چاہیے۔ چھینک آتی ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے ہمیں سارا بتایا ہے، جب ہمیں بتایا ہے تو ہمیں آپس میں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب العطاس، چھینک کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں۔ کسی کو جب چھینک آتی ہے نا تو یہ اللہ پسند کرتے ہیں۔ باقی یہ جو ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ہے، جی کوئی یاد کر رہا ہے، وہ تو ایک ویسے خیر بنی ہوئی بات ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تھی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور ان کے اندر روح پھونکی تھی، تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تھی، آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تھی، اور انہوں نے سب سے پہلے جب وہ الحمدللہ کہا تھا، روح کے یعنی کہ پھونکنے کے بعد انہوں نے چھینک آئی اور پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ کہا۔ تو گویا کہ چھینک کی ابتدا یہ آدم علیہ السلام کی جب وہ پیدائش سے یا اس وقت جب ان کو روح پھونکی گئی تو اس وقت سے یہ ہے، اور یہ ایک ایسا اللہ نے ایک ایسا نیچرل پروسیس رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے دماغ، جس کی وجہ سے ہمارے کان، ہمارے ایک دفعہ جسے کہتے ہیں بندہ ریفریش ہو جاتا ہے، جس طرح سسٹم کو ریفریش کرتے ہیں تو چھینک سے بندہ آٹومیٹکلی اللہ اس کو ریفریش کر دیتے ہیں، بڑا ایک طرح تازہ سا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو نعمت کہا ہے کہ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ کئی دفعہ بندے کے کان بند ہو جاتے ہیں، اس طرح کا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو چھینک کی وجہ سے وہ بھی کھل جاتے ہیں۔ تو سردیوں کے اندر عام طور پر یہ زکام کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ایک ہے زکام کی وجہ سے ہونا، دونوں کے الگ الگ حکم ہے، ایک ہے ویسے نارمل ایک چھینک آ گئی۔ تو چھینک جو ہے یہ جب آتی ہے تو اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جب ہمیں چھینک آئے تو ہمیں کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ جو دعا کا عمل ہے آپ علیہ السلام کا
کہ جب چھینک آئے اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، کیونکہ سب سے پہلے چھینک کسے آئی؟ آدم علیہ السلام کو، انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ، اللہ کی تعریف، حمد بیان کی۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو کیا کہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ مجھے ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ نئی تر و تازگی اور میری طبیعت کے اندر تازگی پیدا کر دی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ اب جب سننے والا ہے وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے۔ اب یہ جواب اس کے لیے ہے جو الحمدللہ کہے گا۔ جیسے ایک حدیث میں، دوسری روایت میں کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وتشمیت العاطس، کہ جب کوئی چھینک مارے تو اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا، اس کا جواب دینا۔ اب یہ یرحمک اللہ اسے کہا جائے گا جس نے الحمدللہ چھینک آنے کے وقت کہا ہو۔ اور مسلم شریف میں ایک واقعہ کہ آپ علیہ السلام کے پاس 2 آدمی تھے، یعنی کہ یہ کے بعد دیگر انہیں چھینک آئی، تو آپ علیہ السلام نے ایک کا جواب دے دیا اور ایک کا جواب نہیں دیا۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ آپ نے ایک کا جواب دے دیا، ایک کا جواب نہیں دیا، تو فرمایا کہ جس نے الحمدللہ کہا اس کا جواب دے دیا اور جس نے الحمدللہ نہیں کہا اس کا جواب نہیں دیا۔ تو اس لیے جواب بھی اس کا ہے جو الحمدللہ کہے، تو اس کو جواب میں کیا کہیں؟ یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے۔ اور پھر وہ پلٹ کر چھینکنے والا پھر دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یا یغفر اللہ لنا ولکم، کہ آپ نے مجھے دعا دی، پھر میں بھی آپ کو پلٹ کے دعا دیتا ہوں اللہ ہماری مغفرت کرے اور آپ کی بھی مغفرت کرے، اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ کی بھی حالت کو اللہ اچھا کرے۔ تو یہ ہمیں دعا کے طریقے بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، چھینک والا معاملہ ہو جائے تو تم نے یہ دعا دے۔ اچھا میں نے کہا کہ الگ ایک عام حالت ہے اور ایک زکام نزلہ یا کوئی ایسی حالت ہے، دونوں کا حکم الگ ہے۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ جواب دیتے تھے، دوسری دفعہ نہیں دیتے تھے، یعنی کہ سیم بندہ اگر دوبارہ چھینک مارتا ہے، ایک آدمی نے آپ علیہ السلام کے پاس اس طرح واقعہ ہوا، تو جب دوبارہ چھینک ماری تو آپ علیہ السلام نے دعا نہیں دی، پھر کہا کہ یہ مشکوم فإنہ مشکوم، کہ اس کو زکام ہے، بیماری ہے، اس کے لیے دعا کریں، پھر اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ اسے صحت دے دے، عافیت دے۔ تو ایک دفعہ چھینک آ جائے الحمدللہ، یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یغفر اللہ لنا ولکم، یہ دعاؤں کا تبادلہ ہو جائے گا۔ دوبارہ جب آ جائے پھر اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کو صحت دے۔ تو یہ ہمیں دین سکھلاتا ہے۔ دین میں ہمیں ہر ادب، ہر طریقہ، ہر موقع، ہر دعا، یہ سارا ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ باقی پھر اس کے آداب ہیں، چھینک کے آداب ہیں، یا کہہ لیں کہ کئی مواقع ایسے ہیں جہاں پر چھینک کا جواب نہیں دینا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ نماز میں چھینک مارتا ہے تو نماز میں الحمدللہ بھی نہیں کہنا اور جواب بھی نہیں دینا۔ نماز میں اگر کسی کو چھینک آتی ہے تو الحمدللہ بھی نہیں کہنا اور جس نے سنا ہے اس نے جواب بھی نہیں دینا۔ اگر نماز کے دوران کسی نے الحمدللہ کہا تو نماز مکروہ ہوگی، ٹوٹے گی نہیں، لیکن اگر کسی نے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، چونکہ یہ نماز کے منافی عمل ہے، نماز کا عمل یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کے اندر ایسا نہیں کرنا کہ اگر کسی کو چھینک آتی ہے وہ الحمدللہ نہ کہے اور جس کو سنا ہے وہ بھی یرحمک اللہ نہ کہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بیت الخلاء میں ہے، واش روم میں ہے، وہاں پہ اگر کسی کو چھینک آتی ہے تو وہاں پہ بھی یہ کلمات نہ دہرائے، نہ سننے والا اس کا جواب دے، ان پر کوئی جواب نہیں ہے، تو ان کا خیال کیجئے۔ یا اسی طرح سے اگر آپ مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، چند آدمیوں میں بیٹھے ہیں یا جیسے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر چھینک آتی ہے تو اس کو کوشش کرنا چاہیے حتی الوسع، اس کو جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ایک مینج اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، کوئی رومال، کوئی کپڑا، اس کی آواز کو جتنا ہو سکے جو ہے وہ کم سے کم کریں، منیمائز کریں، جتنا ہو سکے اس کو، یعنی کہ چھینک تو آئے وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں روکنا، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو بازو کے ساتھ یا کسی کپڑے کے ساتھ اس کو ہم روکنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری چھینک کی وجہ سے بسا اوقات منہ سے چھینٹے نکل آتے ہیں، ناک سے چھینٹے نکل سکتے ہیں، تو تاکہ کسی کو ہماری وجہ سے یا ہمیں خود جو وہ کراہیت نہ ہو، ہمیں جو وہ اچھا نہیں لگتا جب چھینک آئے اور کوئی ایسا معاملہ ہو۔ تو اس لیے کوشش کریں جب چھینک آئے
تو اس میں اپنے منہ کو اپنے آپ کو کور کرے اور اپنا جو ہے وہ اس حالت کو جو ہے وہ کنٹرول کرے تاکہ کسی قسم کی بدمزگی نہ ہو. اور دعا کا میں نے بتا دی ہے تو الحمدللہ کہہ دے یا یہ الحمدللہ علی کل حال کہہ دے. اور آواز کو جتنا ہو سکے, کئی دفعہ تو بندے کی آواز نیچرل ہوتی ہے, بہت زیادہ چھینک ماری بہت آواز ہوتی ہے, لیکن کئی دفعہ بندہ منہ سے ہی آواز نکالتا ہے, تو آواز کوشش کریں کم سے کم, پورے منہ پر آپ رومال رکھ لیں گے آواز کم ہوگی. تو اس لیے جب چھینک آئے تو آواز کو پست رکھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول تھا کہ آپ کپڑے سے منہ کو چہرے کو ڈھانپ لیا کرتے تھے اور آواز کو کم کر لیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے چھینک آنے والے کو جواب دینا بعض علماء نے کہا کہ یہ تو واجب ہے کہ چھینک جس نے چھینک ماری الحمدللہ کہا تو جواب اس کو دینا بعضوں نے واجب لکھا ہے اور بعضوں نے کہا کہ مستحب ہے. تو بہرکیف یہ اتنا تو ضرور ہے کہ جواب دینا چاہیے, اور اگر چند ایک افراد جواب دے دے تو پھر سب کی طرف سے ہو جائے گا, لیکن جواب اس کا دینا چاہیے. اور اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب 2 سے 1 سے زیادہ آ جائے تو پھر اس کو جواب نہیں دینا, پھر اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو صحت عطا فرما دے. یا اسی طرح سے آپ جیسے ہم اب بیٹھے ہیں نماز کے خطبے کے لیے تو اس وقت بھی پھر جواب نہ دیں, یا دیں تو اتنا ہلکا اور دھیما کہ خبر نہ ہو. جواب ایسے تو دیں نا, اگر دیں تو ہلکی آواز میں. اور دوسری بات یہ تو ہو گیا چھینک کے متعلق کہ چھینک آنا ایک اچھی چیز ہے, صحت کے لیے اچھی علامت ہے, اس کے لیے دعا ہے, اس کا جواب ہے, اس کے آداب ہیں, آواز کو پست کرنا ہے, اس کو قابو کرنا ہے اور کسی قسم کا, اور اس کو کہاں پہ جواب دینا ہے کہاں پہ جواب نہیں دینا. آپ نماز میں ہیں, آپ خطبہ میں ہیں, جمعہ کے خطبہ میں ہیں, عیدین کے خطبہ میں ہیں, آپ نماز کے لیے بیٹھے ہیں, یا کوئی چھینکنے والا بیت الخلاء میں ہے یا کوئی ایسا, تو یہ جواب نہیں دینا. تو یہ ساری چیزیں چھینک سے متعلق آ گئی کہ اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ اس کے آداب ہیں. الحمدللہ جس کو آئی جواب میں یرحمک اللہ, اور پھر تیسری دفعہ جس کو چھینک آئی ہے وہ کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یغفر اللہ لنا ولکم. تو یہ چیدہ سے آداب آ گئے. باقی اگر کوئی غیر مسلم جس طرح ہوتا ہے اس کو چھینک آ جائے تو اس کے لیے بھی یہ جواب نہیں ہے, اس کے لیے بھی ہدایت کی دعائی ہے. اس کے چھینک کا جواب, چونکہ وہ چھینک کا جواب کے لیے ضابطہ شروع میں بتا دیا کہ جو الحمدللہ کہے تو اس کا جواب ہے, اگر الحمدللہ نہیں کہا تو اس کا جواب نہیں ہے, اور غیر مسلم جو الحمدللہ نہیں کہتا. تو یہ چند آداب ہیں چھینک سے متعلق کہ یہ تو پسندیدہ ہے. اس کے برعکس ہے جمائی لینا, یوننگ کرنا, جمائی لینا منہ کھولتے ہیں, سستی کی علامت ہے. جمائی لینا یہ سستی کی علامت ہے, کاہلی کی علامت ہے کہ جب بندہ سست ہو رہا ہوتا ہے, اس کو ناپسند کیا. ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب, کہ اللہ نے چھینک کو تو پسند کیا ہے لیکن جمائی کو اللہ پسند نہیں فرماتا. کہ یہ سستی کو شو کرتا ہے کہ بندہ سست ہے, کاہل ہے, اور اس کو جو سستی چھائی ہوئی ہے, تو اس لیے اس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی, کسی بھی نبی کو کبھی جمائی نہیں آتی. اور بلکہ نبی کی اور ہماری تو نیند کا, عام طور پر ہمیں جب جمائی آتی جب ہمیں کہتے ہیں کہ اب نیند آ رہی ہے, اس بندے کو زیادہ آپ بیٹھے رہتے ہیں, زیادہ کام کرتے رہتے ہیں, زیادہ دیر جاگتے رہتے ہیں, تو پھر اینڈ کیا ہوتا ہے, پھر جمائی شروع ہو جاتی ہے. جیسے اللہ نے اپنی صفت جو بیان فرمایا آیت الکرسی جب ہم پڑھتے ہیں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, کہ اللہ کو جمائی بھی نہیں آتی, نیند تو پھر دور کی بات ہے. نیند تو ہمارے تو جمائی نیند کا کہہ لیں کہ ارلی سٹیپ ہے, جمائی آگے اس کے بعد نیند ہے. ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے جمائیاں لے رہا ہے تو اس کا مطلب اگلا سٹیپ یہ سوئے گا. یہ ویسے آپ کو کتاب پڑھ رہے ہیں, جمائیاں شروع ہو گئی ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, لیتے ہو جو, اب مطلب کہ اس نے سونا ہے, نیند غالب آ رہی ہے. تو اللہ کی شان تو برائے برا ہے, لیکن انبیاء کو بھی جمائی نہیں آتی, چونکہ اللہ کو نیند بھی نہیں آتی, اونگ بھی نہیں آتی. نبیوں کو نیند تو آتی ہے
نیند آتی ہے لیکن جمائی نہیں آتی. اور ان کی نیند اور ہماری نیند کا فرق یہ ہے کہ ہماری نیند وہ موت کی طرح ہے, یعنی کہ اس میں ہمارا وضو بھی ختم ہو جاتا ہے, ہمیں دوبارہ سے وضو کرنا پڑتا ہے, ہمارے بہت سارے احکام ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. لیکن نبی کے بارے میں کیا فرمایا, آپ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کیا فرمایا کہ اتنام عینایا ولا ینام قلبی, میری آنکھیں تو سوتی ہیں, دل نہیں سوتا, دل نہیں سوتا. ہم سوتے ہیں تو سارے سو جاتے ہیں, ہمیں نہ کسی کا کچھ سنتا ہے نہ نظر آتا ہے, ہمارا جو ہے وہ طہارت بھی ختم ہو جاتی ہے, اور بساؤ کا طہارت اکبر یعنی کہ ہمیں غسل بھی کرنا پڑ جاتا ہے. یہ سارے معاملات میرے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام کیا فرمایا کہ آنکھیں سو جاتی ہیں, میری آنکھیں بند ہوتی ہیں, دل جاگ رہا ہے, دل جاگ رہا ہے. وضو اس لیے نبی کا, پیارے پیغمبر کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا, سونے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا. ہم تو ٹیک لگا کے بھی سوئیں گے نا, پراپر لیٹ کے نہیں سوئے, ٹیک لگا کے بھی سوئیں گے. اگر ہم سو گئے کرسی پہ ویسے دیوار کے ساتھ یا گاڑی میں ٹیک لگا کے ہم سو گئے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا, ہمیں نئے سرے سے وضو کرنا ہے. تو خیر, تو بات چل رہی تھی کہ نبی جو ہوتا ہے اس کو کوئی سستی, کاہلی, غفلت ایسی چیزیں نہیں ہوتی. تو آقا کریم علیہ السلام کو بھی اور تمام انبیاء کو بھی کبھی جماعی زندگی میں نہیں, اور یہ اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے. باقی ہم کمزور ہیں, کمزوری کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں. ہمارا اس پر قابو بھی نہیں ہے, ہمارا اس پر بعضی چیزیں ہوتی ہیں, ہمارا جو ہے اس پر قبضہ اور قابو نہیں ہوتا, تو اس پر ہمارا قابو نہیں ہے. لیکن حتی الوسع اس کو روکا جا سکتا ہے. اگر جماعی آ جائے تو حکم یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اس کو روکیں. مثال, جبڑے کو دبائیں, ہونٹوں کو, جبڑے سے قابو نہیں آ رہی, ہونٹوں کو دانت تلے دے کر, یعنی کہ ایسا نہیں کہ ہونٹ زخمی کریں, یعنی کہ کنٹرول کی ایک صورت پیدا کریں کہ کسی طریقے سے ہماری یہ جماعی کنٹرول ہو جائے. اور اگر بالفرض نہیں کنٹرول ہو رہی تو پھر اس کیفیت کو کنٹرول کریں, اس کو ہم کور کریں جو ہمارا کیفیت ہے. چونکہ جماعی میں پھر ہمارا منہ کھلنا ہے پورا, اور اس میں پھر ہم اس کو روک نہیں سکتے, تو پھر ہم اس کو کور کر سکتے ہیں. وہ ہاتھ سے کریں, وہ اپنے بازو سے کریں, جو وہ اپنے اس حالت کو. اگر نماز کے علاوہ صورت میں ہے تو ہم سیدھے ہاتھ سے اپنے اس کو ایسے قابو کر لیں, اپنے منہ کو کور کر لیں. نماز میں ہے تو اپنے بائیں الٹے ہاتھ سے اس کو کور کر لیں, کیونکہ حدیث پاک میں جب بندہ منہ کھولتا ہے اور آوازیں نکالتا ہے, کئی دفعہ بندہ آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی بات کر رہے ہیں, کرتے جماعی آ گئی, ساتھ میں بولتے رہتے ہیں. یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ جو ایسا منہ کھولتا ہے شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے, شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر یہ حالت پیدا ہو گئی ہے جماعی کی, تو ہم نے کیا کرنا ہے, اذا تصاوب احدکم فلیمسک بیدہ علی فمہ. آپ علیہ فرمایا جب کسی کو جماعی آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو روکے, قابو کرے. فإن الشیطان یدخل فیہ, کہ جب وہ منہ کھولتا ہے تو شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم اس کیفیت کو کنٹرول کریں سب سے پہلے. اگر بالفرض یہ نہیں ہوتی تو پھر اس کو ہم کور کریں, تاکہ ہمارا یہ حالت کہ منہ کھول کے ایسے دیکھ رہے ہیں کسی کی طرف, تو کتنا عجیب لگتا ہے. تو اس لیے اس کو پھر ہم ہاتھ رکھ لیں, بازو رکھ لیں, جو بھی ہے اپنا اس کیفیت کو قابو کریں. تو اس لیے, اور اسی طرح نماز کے دوران کئی بندے ایسے ہوتے ہیں نماز میں جو وہ پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں یا تسبیح کہہ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, رکوع کے اندر ہیں, یا اسی طرح جو وہ قومے کے اندر ہیں, تو وہ جماعی آ گئی تو ساتھ میں تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, جس سے ایک آواز بلند ہوتی ہے, یہ ایک عجیب سی. تو ایسا نہ کریں. جیسے جماعی آ گئی, اب ہمیں پتہ ہے ہمارے اختیار سے باہر ہو چکی ہے, تو پڑھنا بولنا بند کر دیں. اب اس کو کنٹرول کریں. جب اپنی حالت پہ آ جائیں پھر اپنا نماز میں ہے, مثال امام ہے یا آپ خود ہیں قرات کر رہے ہیں, جماعی آ گئی ہے تو خاموش ہو جائیں. جب آپ کی حالت ختم ہو جاتی ہے پھر دوبارہ سے قرات شروع کر دیں. تو یہ جماعی ہے. باقی منہ کھولنا, لوگوں کی طرف کرنا, آوازیں نکالنا, یہ پسندیدہ نہیں. اور خاص کر نماز کی حالت میں تو بالکل ایسا, نماز کی حالت میں کوشش کریں, نماز کی حالت میں تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو قابو کریں. اور تیسری چیز ایک جو ہے وہ ہے کھنگارنا. سردیوں میں ہوتا ہے بعض دفعہ گلے میں خراش پیدا ہو جاتی ہے, گلے میں خراش کسی وجہ سے بھی گلے میں خراش پیدا ہوتی ہے. تو اور بعض دفعہ یہ عادت بن جاتی ہے کہ ویسے ہی کرتے رہے. بعض بندوں کا ایک عادت بن جاتی ہے, انہیں نہیں پتا ہوتا, لیکن عادت بن جاتی ہے کہ نماز میں ہوں یا ویسے ہوں تھوڑی دیر بعد یعنی کہ کھنگارنا, گلا صاف کرنا, یہ بھی نماز میں اس سے بچا جائے. اس کو بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے بلا وجہ. ہاں ایک ہے کھانسی ہے, ایک بندہ بیچارہ بزرگ ہے, بیماری ہے, اس کو کھانسی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ, وہ تو معذور ہے, اس کے لیے نہیں. یہ جتنے بھی مسائل ہیں عام حالت کے ہیں. بیماری میں تو ہر چیز کی رخصت ہوتی ہے, بیماری میں تو بندے کا قابو ہی نہیں ہے.
تو بیماری میں ہر چیز کی رخصت ہوتی ہے، یہ عام حالت کی بات ہے، یہ عام بندے کر رہے ہوتے ہیں، گلے صاف کر رہے ہوتے ہیں نماز میں، حالانکہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا، آپ خاموشی سے کھڑے ہیں، امام پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھتے، بس جو خاموشی سے نماز پڑھتے رہیں۔ تو اس کو بھی مکروہ لکھا ہے کہ گلے کھنگارتے رہنا۔ یہ اسی طرح سے یہ ہے کہ عادتاً کھانسی کرنا، کئی دفعہ جس طرح ہوتا ہے نا جمائی کو لے رہا ہوتا ہے، ہمیں دیکھتے ہوئے ہمیں بھی جمائی آ جاتی ہے، اسی طرح کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی کھانسی کر رہا ہے تو ہم بھی کھانسی شروع کر دیتے، حالانکہ ہوتی نہیں۔ تو نماز کے اندر ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو وہ جمائیاں لینا، ڈکار مارنا، یا اسی طرح سے گلا کھنگارنا، اور یہ ساری چیزیں اب سردیوں میں چیزیں ہوتی تو ہیں، لیکن ہم نے نماز میں ان کو جتنا ہو سکے ہم نے اپنا جو وہ قابو رکھنا ہے، جتنا ہو سکے ان کو۔ ایک بندہ کھانسی کی، اس کے بعد دوسرے نے کی، تیسرے نے کی، وہ ایک عجیب سا ماحول فضا بن جاتی ہے۔ تو اس لیے بطور خاص، ویسے عام حالات کے اندر بھی، لیکن بطور خاص جب نماز کے لیے مسجد میں ہے تو ان چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہم نے خامخواہ نہ ڈکار مارنا، ڈکار لینا، یہ بھی ایک ناپسندیدہ عمل ہے، یہ بھی ہماری کہنے کے ایک ایجاد ہے، ہمیں آتی ہیں، کیونکہ ہم ہی زیادہ کھاتے ہیں، 3 4 5 ٹائم، اور مختلف چیزیں کھاتے ہیں، جب جی چاہے کھاتے ہیں، اور جو جی چاہے کھاتے ہیں۔ وہ کہہ لیں کہ جو میدے کا حصوں کا کنسپٹ ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے، اب تو گلے کا کنسپٹ ہے کہ جب تک گلے تک نہیں آتا کھاتے رہیں کھاتے رہیں کھاتے رہیں، جب سانس آنا مشکل ہو جائے اور ڈکار میں پانی آنا شروع ہو جائے اب بس کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ بیٹھا، اس نے ڈکار ماری، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اپنے ڈکار کو دور لے جاؤ، اپنے ڈکار کو روکو، کہ جو دنیا کے اندر اپنے پیٹ کو بھرے گا، فَإِنَّ أَكْثَرُكُمْ شَبْعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُ النَّاسِ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ دنیا میں جو تمہیں اپنے پیٹ کو زیادہ بھر لیتا ہے قیامت کے دن وہ اتنا ہی زیادہ بھوکا رہے گا۔ تو ڈکار بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے، بعض لوگ نمازوں میں زور کے ڈکار مارتے ہیں، وہ پیچھے تک آواز آتی ہے، یہ بھی نہیں۔ جو بھی ہے، چھینک ہو، جمائی ہو، ڈکار ہو، کھنگار ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے اس کو روکنا ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے یا اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کی آواز کو پست کرنا ہے۔ ان کی آوازوں کو نکالنا ویسے ہی پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے چند چیزیں تھیں جو آپ حضرات سے عرض کر دی ہیں، اور یہ ہماری زندگی کی پریکٹس کی چیزیں ہیں، تو اس پر ہم نے کوشش کرنا ہے، عمل کرنا ہے کہ چھینک ہے یا اسی طرح سے جمائی ہے، چھینک تو اچھا پسندیدہ عمل ہے، اگر آ جائے تو ٹھیک ہے، فبیہا الحمدللہ کریں، باقی یہ جمائی ہے یا ڈکار لینا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری زیادہ کھانے کی، سستی کی، ان چیزوں کی علامات ہیں، ان کو پھر ہم نے جتنا ہو سکے کنٹرول کرنا ہے، اور خاص کر جب ہم مسجد میں ہوں، نماز میں ہوں، تو اور زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ کم سے کم ہم آواز نکالیں، اپنے منہ کو، ناک کو اپنے جو وہ بند رکھے، تاکہ مسجد میں جو زیادہ شور نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا۔